اور جو کہاں تھے والشہوہ تمنعہ التفرغ للعبادہ. اور صاحب یہ جو شہوت ہے، شہوت پرستی انسان کو جو ہے عبادت کے لیے وقت خالی کرنے سے روکتی ہے. کیونکہ جب آپ کو شہوت پرستی ہو جائے تو پھر عبادت میں لطف نہیں آتا ہے. شہوت کے ساتھ عبادت میں لطف نہیں ہوتا ہے. شہوت کو ترک کرنے کے بعد عبادت میں لطف آتا ہے. تو شہوت پرستی کا ایک بہت بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ آدمی کو عبادت کرنے کے لیے وقت فارغ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں صاحب جو ارکان کفر ہیں. اب یہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے قرآن حدیث میں بہت غور کر کے 4 چیزیں لکھی، اور بھی پہلے کے علماء نے لکھی ہیں، امام غزالی نے بھی لکھی ہیں، لیکن انہوں نے یہاں پہ لکھی ہیں. اچھا، تو یہ 4 چیزیں تو صاحب یاد رکھیے گا. تو یہ ان 4 میں سے کوئی بھی چیز اگر ہم میں آپ میں ہے تو بھائی اس پہ کام کریے، اس پہ کام کریے صاحب. یہ پھر سے بتا دیں، تکبر کسی قسم کا نہ ہو، حسد نہ ہو، اور غصہ جہاں پر ضرورت ہو وہاں پہ استعمال کیا جائے. رائٹ، بیجا غصہ جو ہے وہ غلط. اور چوتھا جو ہے شہوت پرستی. رائٹ. اب ابن قیم فرما رہے ہیں اذن حدم رکن الکرس، کہنے ہیں جب انسان میں تکبر کا رکن ٹوٹ جائے، گر جائے، جو رکن ہے تکبر کا یہ الحمدللہ گر گیا، بس سہل علی انقیاد، اب آپ کے لیے اللہ کے سامنے جھکنا بہت آسان ہو جائے گا. آج جھکنا بہت آسان ہو جائے گا. اور پھر فرما رہے وَإِذَنْ حَدَمَ رُكْنُ الْحَسَدِ، اور جب یہ حسد کا رکن گر گیا، سہل علیہ العدل اور سہل والتواضع، پھر آدمی کو نہیں معاف کرے گا، سہل علی قبول النص و بدلی، پھر اب صحیح بات کو قبول کرنا آسان ہو جائے گا. کوئی بھی آدمی صحیح بات کہے، اچھی بات کہے، سمجھا. تو الحمدللہ ایک ہندو شاعر کا شعر بڑا عمدہ کہتا ہے کہ سراپا آپ کا، نعت کا شعر ہے اس کا، نعت کا کہتا ہے سراپا آپ کا کوئی سنائے. اب یہاں پہ جو شعر میں جو لفظ ہے کوئی، سمجھا، یہ بڑا معنی خیز ہے. وہ کہہ رہا ہے سراپا آپ کا کوئی سنائے، سراپا آپ کا کوئی، تو یوں سنتا ہوں گویا دیکھ رہا ہوں. تو یوں سنتا ہوں گویا دیکھ رہا ہوں. تو یہ حسد ختم ہو گئی. ایک ہمارے شاعر تھے وہ سردار جی، وہ بھی نعت خوب کہتے تھے. تو ان کا ایک نعت کا شعر ہے صاحب، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ میں وہاں جا نہیں سکتا. وہ مکے شریف وہ کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے یہ بات صحیح ہے کہ میں، چونکہ وہ سردار جی مسلمان نہیں ہیں، تو کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ میں وہاں جا نہیں سکتا، تو کیا خواب میں بھی کعبہ آ نہیں سکتا؟ تو کیا خواب میں بھی میرے کعبہ آ نہیں سکتا؟ چلیے صاحب، وہ خیر اب یہ الگ موضوع ہے یہ. لیکن ایک بات جلدی سے یہاں پر مطلب جو غیر مسلمین بھی ہیں، سمجھے، عجیب بات یہ ہے کہ غیر مسلمین میں جس کو علم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں 99% ایسے الحمدللہ ملیں گے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے، نفرت نہیں. چند لوگ ہیں ابو جہل ابو لہب جن کو وہ ہوتا ہے. لیکن
جو لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو پھر بھی ایک وہ ہے، جو کل میں نے ان کو ایک شعر سنایا اپنا شفا بھائی کو، وہ شعر بھی بڑا عمدہ تھا کہ وہ ہاں کہتے ہیں ہر ناصر بھائی دیکھیے جو انسان کے ہر آدمی میں ہوتے ہیں، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، ہر آدمی میں ہوتے ہیں، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھو۔ اس لیے یہ ہے کہ جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھو۔ تو حسد جو ہے صاحب، حسد کا رکن جب گر گیا تو اب جو نصیحت ہے اس کا قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وَإِذَنْ حَدَمَ رُكْنُ الْغَضَبِ، اور جب غصے پہ کنٹرول آ گیا کہ جہاں پہ غصہ کرنا ہے وہاں پہ کریں گے، تو جب غصے پہ کنٹرول آ گیا تو یہ رکن الحمدللہ گر گیا۔ سَهَّلَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ وَالتَّوَاضُعُ، اب آپ میں عدل کرنا اور تواضع کے ساتھ سب سے ملنا آسان ہو جائے گا۔ وَإِذَنْ حَدَمَ رُكْنُ الشَّهْوَةِ، اور جب شہوت پرستی کا الحمدللہ رکن گر گیا، سَهَلَ عَلَيْهِ الصَّبْرُ وَالْعِفَافُ وَالْعِبَادَةُ، اب آپ کو صبر کرنا، یعنی گناہوں کو دیکھ، ٹیمپٹیشن تو ہے گناہوں میں، لیکن اب اس ٹیمپٹیشن پر کنٹرول ہے، تو صبر اور عفاف، پاک دامنی، سمجھا، اور تیسری چیز ہے عبادت، اس کی طرف رغبت ہو جاتی ہے۔ جب شہوت پرستی ختم ہوئی تو پھر الحمدللہ ادھر کی طرف عبادت کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ اب یہ کمبخت شہوت پرستی ایسی چیز ہے کہ صاحب اس کے ساتھ عبادت کی طرف چاہت نہیں ہوتی ہے، اسی لیے جو اللہ نے کہا ہے آنکھوں کو نیچے رکھو، آنکھوں کے نیچے رکھو، آنکھوں کو نیچے رکھو، جب آدمی کو آنکھیں نیچے رکھنی آ جاتی ہیں تو عبادت کی طرف رغبت خود بخود ہو جاتی ہے، اسی لیے بڑھاپے میں کرتا ہے۔ جی دو چیزیں ہیں صاحب، علم اور صحبت، دو چیزیں ڈاکٹر صاحب پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ابھی تک ایک ہی قاعدہ ہے، وہ ہے علم اور صحبت۔ یہ قرآن، وہی علم قرآن حدیث کیا، اور صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، جہاں بھی اچھے مل جائے ان کی صحبت اختیار کریں تبھی ملتا ہے۔ جی نہیں، ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو صحبت کے ساتھ جاتی ہیں، اگر صحبت ہے بغیر علم کے تو یہ وبال ہوتا ہے، اور اگر علم ہے بغیر صحبت کے تو یہ بھی وبال ہے، دونوں کا مجموعہ ہے صاحب تب یہ ہوتا ہے۔ اس میں وقت لگتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے، جیسے مجنون کا شعر ہے نا، مجنون سلطان پوری کا، کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں وہ ہوا کے رخ، تیرا ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ میں جل گئے، کہ چراغ بغیر ہاتھ میں ہاتھ آئے ہوئے کسی کے چراغ جلتے نہیں تھا، وہ ظلم میں رہے گی۔ تو علم اور صحبت دو چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب جس سے یہ جو خبیث صفات ہیں یا تو کمزور پڑ جاتی ہیں یا اکثر الحمدللہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جی صحبت اچھی صحبت تو نہیں، غصے کو بھی کنٹرول یوں کرے کہ مطلب بھی علم و صحبت ہی سے ہوگی، مطلب جو غضب کے آفات ہیں، جو غضب غصہ نہ کنٹرول کرنے کے جو ڈرا بیکس ہیں، سمجھا، وہ اگر انسان کے سمجھ میں آ جائیں کہ اس کے کتنے ڈرا بیک ہیں تو آدمی کی عقل آ جاتی ہے۔ مطلب نہیں، نبی کے علاوہ کسی کو محور نہیں بنا سکتے، وہ ذات صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔
آپ کسی کو نہیں امام حنیفہ کو بنا سکتے، نہ امام بخاری بنا سکتے، سب میں کمیاں ہیں، سب میں غلطیاں ہیں، کسی ایک کو محور نہیں بنا سکتے آپ۔ ہم لوگ ہندوستان پاکستان میں جو لوگ بیچارے آسمان سے کیا ٹپکے اور کھجور میں اٹکے والا مسئلہ ہے، اگر ہاں تو سب کے جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بس ایک جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس پہ، اس کے علاوہ جو ہے کسی کو آپ 100% نہیں بنا سکتے۔ کسی کو اگر بنانا ہے تو یہ ہے کہ جب تک یہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ان کو فالو کریں گے، جہاں شریعت کے خلاف ہونا پھر مسلک بھی ہو، ہاں تشریعات۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، آپ ان کو دے دو، ہاں جو آدمی غلط ہے وہ غلط ہے، جہاں پہ غلطی ہے غلطی، اس لیے یہ سمجھیے نہ دوسرے سننے چاہیے بس۔ ہاں جی جی، یہ اس جہالت سے نکلیے، ہم لوگ نکلیں کہ حنفیت صحیح ہے، شافیت صحیح ہے، مالکیت صحیح ہے، یا یہ سب غلط ہے۔ کوئی بھی مسلک 100% صحیح نہیں ہے۔ آپ اگر ہیں تو حنفیت ہے تو اس کو فالو کریں اس نیت کے ساتھ کہ اس میں ممکن ہے بعض چیزیں صحیح نہ ہوں، تو جب آپ کو حدیث شریف یا کوئی ایک صحیح بات معلوم ہو جائے تو چھوڑ دو۔ یہی امام ابو حنیفہ نے بھی کہا تھا۔ امام حنیفہ نے کہا بھائی دیکھو میں قواعد بتا رہا ہوں، لیکن میرا قول کبھی بھی اگر نبی کے قول سے متصادم ہو جائے تو ہمارے قول کو فوراً چھوڑ دینا۔ وہی ہوا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے دو جو سب سے جلیل القدر ان کے شاگرد تھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے سب سے بڑے۔ جب ان کو احادیث پہنچی، وہ احادیث جو امام ابو حنیفہ کو پہنچی نہیں تھی، تو دونوں نے مل کر انہوں نے کہا بھائی اس مسلک پہ تو ہمارے استاد کا یہ قول ہے اور دیکھو حدیث تو یہ، تو دونوں نے کہا بھئی اپنے استاد کے قول کو ہٹاؤ، جب حدیث ہے تو پھر اس کے آگے استاد کا قول نہیں چلے گا۔ تو انہوں نے پورا ریوائز کیا۔ اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں حنفیت میں حدیث کا دخل نہیں ہے، وہ بہت بیوقوفی بات کرتے ہیں کہ امام حنیفہ کے مسلک کو پورا ریوائز کیا امام ابو یوسف اور امام محمد نے، پورا ریوائز کیا۔ تو یہ گویا بیسس پڑ گئی کہ اگر حدیث شریف صحیح ہے تو کسی کی بات اس کے خلاف نہیں چلے گی، کوئی ہو، تو چاہے کوئی پیر صاحب ہوں، چاہے کوئی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف بات کرے گا، وہ قابل قبول نہیں ہوگی، چاہے آپ کتنے ہی صاحب تقدس کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایک اصول ہے صاحب۔ چلے مطلب کوئی آدمی اگر بالکل صریحاً کفر بات کر دے تو ٹھیک ہے، تو مطلب تب ہی یہ جملہ کہہ سکتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی کفر کہہ دے، کفریہ بات کہہ دے، مطلب قرآن حدیث کے خلاف کوئی بات کہہ دے جو، تو پھر یہ ہوتا ہے بھئی یہ تو کفر آپ نے کہہ دیا۔ ہاں بیٹھا نہ ہو، ہاں بس ڈاکٹر صاحب اس میں کیا نام ہے آپ کا ظفر بھائی، اس میں ایک جو فتویٰ ہے، جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی آدمی کے خلاف اگر 99 کسی مسلمان کے خلاف اگر 99 ثبوت ہیں کفر کے، اس کو سنیے گا آپ، 99 جو ہے ثبوت ہیں کفر کے، اور ایک میں احتمال ہے، تو اس احتمال کی بنا پہ آپ اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ اب آپ یہ بتائیے 99 ہیں، یہ دیکھیے آپ، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو ریڈ لائن کراس کر رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ جو اس کا بھی تصفیہ نہیں ہوا۔ بہرحال جو بھی ہے، ایک دوسرے پر انگلی اٹھانے کے بجائے اپنی طرف انگلی اٹھائیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے، دوسروں کو چھوڑیے۔ اصل میں دیکھیے آپ جب جائیں گے تو اپنی قبر میں جائیں گے، ان کی قبر میں نہیں آئیں گے، تو unnecessarily تو ارے آپ کچھ بھی کہہ لیے، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ کچھ بھی کہہ لیے، آ جاؤ، خیر چلیں۔
اس میں اب ابن قیم رحمۃ اللہ نے جو بات فرمائی تھی یہ صاحب سب سے قابل توجہ بات ہے، وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ وزوال الجبال، اب دیکھیے یہ پرانی عادتیں، یہ خبیث عادتیں، کہتے ہیں وزوال الجبال عن اماکنها ایسر من زوال ہاد الاربع عمن ابتلا، کہ جس شخص میں یا جن لوگوں میں یہ چار صفات ہیں، یہ چار خبیث صفات ہیں، تکبر کی، حسد کی، غصے کی اور شہوت پرستی کی، جن لوگوں میں چار خبیث صفات ہیں تو وہ اتنا سمجھ لیجئے کہ کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یہ آسان ہے، اور ان چاروں صفات سے بالکلیہ مطلب مبرہ ہو جانا مشکل ہے، چاروں صفات۔ ایک بندہ یہ کم بخت اندر چلی جائیں آپ کے دل میں تو نکلتی نہیں ہے، تو کہنے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یا ہلا دینا یا کھسکا دینا یہ آسان ہے پہاڑ کو، لیکن کسی انسان میں جس میں یہ چار خبیث صفات ہیں اس کو ان سے پاک کرنا مشکل ہے۔ ولا سیما اذا صاد حیات راسخہ و ملکات و صفات ثابتہ، کہتے ہیں خاص کر جب ایک آدمی میں یہ خبیث صفات جو ہیں ایک عرصے سے ہیں، تکبر ہے، عوام میں تکبر ایک زمانے سے ہے، اب آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اب یہ کم بخت تکبر جو ہے یہ آپ کو لے ڈوبے گا، اس سے خلاصی جو ہے صاحب بہت مشکل ہے، اس سے خلاصی بہت مشکل ہے، اب اس میں بہت ٹائم بھی ہے آپ پاس نہیں ہے، بھئی 50-60 سال آپ نے گزار دیے تکبر کے ساتھ، اب اس پہ آپ کو شاید اتنا ہی ٹائم چاہیے ہوگا اس کو صحیح کرنے کے لیے، اب اتنا ٹائم بھی آپ پاس نہیں ہے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو لوگ اس میں مبتلا ہیں ان چار خبیث صفات میں، وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ بلا سبتا فإنه لا يستقيم لهما، وہ یہ سمجھ لیں کہ اس کو جو ہے اس سے خلاصی حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے، اور پھر آپ نے اس پہ جو کام کرنا شروع بھی کیا ہے تو بہت لیٹ شروع کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا بڑھاپے میں، تو بڑھاپے میں تو خراب صفات جاتی کہاں ہیں، بڑھاپے میں تو اتنی راسخ ہو چکی ہوتی ہیں صاحب کہ جیسے کینسر بہت اندر چلا جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب ہم کچھ کر نہیں سکتے صاحب، یہ بہت پرانا ہو گیا صاحب، پہلے آپ کو آنا چاہیے تھا، اب تو بس کیمو تھراپی بھی کام نہیں کرے گی، بہت اندر چلا گیا صاحب، تو آپ کو بہت پہلے آنا چاہیے تھا، ایسی صاحب یہ صفات جو ہیں اگر اس میں آپ نے اپنی جوانی گزار دی ہے اور اب بڑھاپے بھی تب ادھر آئے ہیں تو اب وہ کہیں گے بہت پرانا ہو چکا ہے صاحب، اب نہ تو آپ میں اس کی جسم میں قوت ہے نہ وقت ہے کہ اس پہ کام کیا جا سکے، تو لیکن اسی لیے دین کو سمجھنا چاہیے بچپنے سے، دین کو بچپنے سے سیکھنا چاہیے، اور تاکہ یہ خبیث صفات دل میں راسخ نہ ہو پائیں، جو ہے اس میں ہم کو ایک بات یاد آتی ہے، میں آپ بتا دوں کہ ہمارے گھر پہ ایک صاحب کام کرنے آتے تھے، تم کو یاد ہے جب ہم 10-11 سال کے ہوں گے تو ان جو ملازم تھے وہ گھر کا اوپر کا کام کرتے تھے، لکھنؤ کے پرانے آدمی تھے، ٹوپی پہنتے تھے اور کرتا پاجامہ، اور لکھنؤ کے پرانے ذرا صحبت یافتہ تھے تو ان میں تواضع بہت تھی، تو میں نے ایک دن ان کو یہ کہا کہ میرا نام تھا رفیق، آج تک یاد ہے، میں نے پتہ نہیں کہ کیا کہا تھا، رفیق کچھ، ابا نے اس کا ٹوکا، کہنا یہاں آئیے، ابا نے کیا کہا آپ نے ان کو، پتہ نہیں میں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا نہیں آپ ان کو کہیں گے رفیق چچا، وہ آج تک مجھ کو یاد ہے، رفیق چچا، تو جب تک وہ حیات رہے ہم نے ان کو رفیق چچا ہی کہا، ہمیشہ گھر میں ہر آدمی ان کو رفیق چچا کہا،
تو وہ ایسا ان کا احترام رہا. اچھا ایک چیز اور بتائیں, جو گھر میں ملازمین ہوتے ہیں ان کو کبھی نوکر نہ کہنا, یہ بڑوں نے بتایا کہ جو لوگ گھر پہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے نوکر نہیں ہیں, وہ ملازم ہیں. اور نوکر اور ملازم میں بہت فرق ہوتا ہے. ملازم اردو میں کہتے ہیں جس کی ضرورت آپ کو ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے. تو ملازم اردو میں کہتے ہیں یہ ہے لزام سے, لزام مطلب جو کہ لازم ہے. تو مطلب ملازم وہ ہے جس کی ضرورت ہم کو ہے. جب آپ کو ضرورت ہے نا تو آپ اس کا احترام کریں گے. اور نوکر وہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں اس کو ضرورت ہے, نوکری کی اس کو ضرورت ہے. تو جو گھر پہ بڑے بوڑھے جو ہیں بیچارے کام کر رہے ہیں وہ ملازم ہیں, وہ نوکر نہیں. تو بچپنے سے یہ بتایا ابا نے, آج تک یاد ہے مجھ کو, کہ صاحب وہ کہ یہ ملازم ہے, اور ملازم ہے تو آپ ان کو چچا کہیں گے. تو کبھی ہم لوگوں نے رفیع چا کو کبھی مطلب کوئی اور نام سے مخاطب نہیں کیا, بلکہ ہمیشہ چچا ہی کہا. اس سے اگر کسی قسم کا آپ کو تکبر ہے کہ یہ تو نوکر ہے, اس کو پہلے یہ تکبر وہیں ختم ہو گیا. اب جس کو آپ چچا کہہ رہے ہیں اور جس کو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ نوکر نہیں ہے, یہ ملازم ہے, آپ کو ضرورت ہے ان کی, تو تکبر وہیں خراب ہو گیا, ختم ہو گیا. تو اس لیے یہ بچپنے سے صاحب ہوتا ہے, بچپنے سے ہوتا ہے کہ بیٹا یہ جو کام کر رہے ہیں ہم کو ان کی ضرورت ہے. اب آپ اس کا ٹریٹمنٹ, ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوگا اچھا. ایک واقعہ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا, پھر بتا دیں جو بہنیں بھی سن رہی ہیں, اب جو بھی جہاں سن رہے ہیں. ایک دیکھیے تکبر, ایک واقعہ ایسا پیش آیا بچپنے کا جو نہیں بھولتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارا خاندان جو ہے وہ علماء کا خاندان تو زیادہ پیسے سے تو تھے نہیں لیکن ہماری والدہ جب شادی کر کے آئی تھی تو گھر پہ کچھ تھا نہیں. لیکن وہ ہماری دادی نے اور ہماری پھوپھیوں نے کچھ کراکری جو تھی, انگریزوں کے زمانے کی کراکری کہیں سے خریدی تھی, کیا تھی, تو کافی قیمتی کراکری تھی. تو وہ ایک الماری میں رکھی جاتی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت چائنا جو ہوتا ہے بہت, اور وہ نکالی نہیں جاتی تھی. صرف بہت خاص کبھی دعوت ہوتی تھی کسی خاص الخاص لوگوں کی گھر پہ, تو اس کو بہت احتیاط سے نکالا جاتا تھا اور دھو کے پھر اس کو پوچھا جاتا تھا اور پوچھ کے واپس رکھا جاتا تھا اسی الماری میں. اور بچوں کو چھونے کا نہیں اختیار نہیں تھا کہ بچے کہیں توڑ نہ دیں. تو میری ایک عزیز تھی, عزیزہ, پاکستان میں, وہاں شادی, تو الحمدللہ ان کو انڈیا کا ویزا مل گیا, تو وہ پاکستان سے سفر کر کے لکھنؤ تشریف لائیں. تو وہ ہمارے بہت قریب کی تھیں. تو گھر پہ دعوت ہوئی, یہ کوئی 85-86 کی بات ہوگی. تو جب دعوت ہوئی تو خاندان کے بہت سے لوگوں کو بلایا گیا کہ بھائی فلاں آئیں گے, تو سب لوگ ہمارے گھر پہ آج دعوت ہے. تو اس سلسلے میں وہ کراکری نکالی گئی, کراکری نکالی گئی. اب جب کراکری نکالی گئی تو چونکہ وہ پاکستان سے آئی تھیں تو ان کا زیادہ اکرام کرنا تھا کہ بھائی آئیں, تو کراکری پہ ان کو کھانا پیش کیا گیا سب, اور پھر جو گھر کے افراد آئے تھے خاندان کے. اب وہ اس زمانے میں لائٹ آتی تھی جاتی, ٹھنڈک کا زمانہ تھا, آج تک یاد مجھ کو ہم سب لوگوں نے کام کیا تھا اس پہ. تو وہ جب سب لوگ رات کو چلے گئے تو یہ والدہ نے کہا کہ بھائی اچھا رفیع چچا کام کرتے تھے کہ رفیع چچا اب آپ تشریف لے آئیں, کل صبح تشریف لائیے گا تو یہ سب ہم لوگ صاف کر لیں گے, جھوٹے برتن صبح. تو چلے گئے. اب ہمارے لکھنؤ کے جو جاڑے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں گلابی جاڑے, رائٹ, خوب ہوتا ہے. آپ کے لاہور میں بھی ایسے ہوتے ہیں. ہوا یہ کہ صاحب صبح رفیع چائے 10-11 بج گئے ہوں گے, آئے تو وہ سارے, تو میری والدہ اور ہم بچے بھی اور رفیع چچا اور ایک اور ملازمہ تھی, وہ سب لوگ. جب بچوں کو چھونے کی اجازت نہیں تھی تو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں صاف کر کے رکھے تم کو. اب وہ ہوا صاحب یہ کہ ایک بڑی ٹیبل تھی
رائٹ. اس پر دھو دھو کے رفیق چچا پوچھ کے رکھ رہے تھے, اور اس پر یہ تھا کہ تھوڑی دھوپ بھی دکھ جائے بالکل تو رکھے آئیں گے. بیچارے نے سارا کام کیا, اور جب سب کراکری اس کے اوپر تھی رکھی, تو وہ غلطی کا بوڑھے آدمی تھے, جب اٹھنے لگے نا تو غلطی سے ہاتھ رکھ دیا ٹیبل پہ. وہ ٹیبل جو ڈس بیلنس ہوئی صاحب, تو وہ جو قیمتی نایاب خوبصورت ہر دل عزیز کو کراکری تھی, اب اس کی جو آواز آئی تو سب ٹکڑے ٹکڑے پڑے تھے, پورے ہمارے صحن میں ٹکڑے پڑے تھے. ایک شوق بالکل. اب کسی خاتون خانہ کو اس کے بعد کیا گزرے گی سوچیے آپ. وہ ٹکڑے پڑے تھے. بقول شاعر کے کیا وہ تم ناحق ٹکڑے چن چن کے دامن میں چھپائے بیٹھے ہو, شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں, تم کیا آس لگائے بیٹھے ہو. تو یہ صاحب یہ ایسے پڑا ہوا تھا. تو امی ہماری والدہ رونے لگی کہ وہ بہت عزیز. لیکن صاحب دیکھیے یہ بات وہی ڈاکٹر صاحب صحبت سے سیکھنے والی ہوتی ہے. آج بھی ہم کو یاد ہے, دیکھیے صرف ماں باپ سے یا بڑوں سے سیکھا. آج بھی بات فون ابا آ گیا ہے, ابا نے امی سے کہا کوئی بات نہیں, دیکھو سب کچھ ہوتا ہے, اللہ کا دیا تھا, اللہ نے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب رفیق چچا آپ سمجھیے صحن میں کھڑے ہیں شرمندہ. تو اب ابا گئے رفیق چچا کا رکھا کہ ابا نے کہا آپ کیوں اتنا وہ کیا نام ہے شرمندہ ہو رہے ہیں. وہ کہ میاں ہم سے یہ ارے کہنے لگے رفیق صاحب یہ تو چیزیں ہیں, یہ تو اللہ میں نے بنائی تھی ٹوٹنے کے لیے, ٹوٹ گئی, سمجھا. اور ادھر ابا نے ان کو سنبھالا اور دوسری طرف امی کو سنبھالا. اب یہ ہم سب بچے دیکھ رہے ہیں, اور کوئی لفظ جو ہے شکایت کا رفیق چچا سے کہا نہیں گیا, نہ امی نے کہا. اور جیسے تعلقات, جیسے سلوک, جیسا رواداری تھی وہی رواداری برقرار رہی, ایک لفظ نہیں کہا گیا. اب یہ جیسے ہوتی صحبت اور تربیت. اب ہم بچے دیکھ رہے ہیں, اب وہی سیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہوتا ہے یہ ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں, لیکن جو ملازمین ہیں, جو کام کرنے والے ہیں, ان کے ساتھ ویسی رواداری سے پیش آنا چاہیے. ان کو مورد الزام نہیں کریں, کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اب اس کا آپ فلپ کریے, آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں, آپ نے 4 باتیں سنا دی ان کو, آپ کی بیگم نے 4 باتیں سنا دی ان کو. اب یہ بچے جب بڑے ہوں گے یہی کریں گے. تو یہ جو حسد ہے, یہ غضب ہے, یہ جو غصہ ہے, یہ جو حسد ہے, یہ تکبر ہے. کتنی مہنگی کراکری آپ نے توڑ دی. تو سب یہ سب اس تربیت سے ہونی چاہیے. یہ تربیت بچپنے سے ہونی چاہیے, یہ تربیت بچپنے سے ہونی چاہیے. کہ ہم چھوٹی بات نصیر بھائی, ہمارے چچا تھے مولانا حبیب میاں, وہ آپ کے پاکستان چلے گئے تھے. بہرحال وہ آئے پاکستان تشریف لائے. باتیں نہیں, وہ ہمارے ابا کے برابر کے, 2 ساتھ کے کھیلے ہوئے تھے. تو ان کے صاحبزادے تھے جو دبئی میں کام کرتے تھے, ابھی بھی ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں اچھج بھائی. ان کا نکاح طے ہوا کانپور میں طے ہوا. تو وہ ہم کو بلا سکتے تھے کہ تاریخ میں کو بلا لائیے, کسی بھی ملازم کو بھیج دیتے, ہم آئے تھے. لیکن وہ یاد ہے وہ خود چل کے ہمارے گھر پہ آئے. تو کہنے لگے, ابا کہنا احمد میاں, اچھا ہم بھی بیٹھے, کہنے احمد میاں کانپور جانی ہے بارات, ٹھنڈا کا زمانہ, وہی ٹھنڈگی میں ہوتی ہے ہم لوگ کی شادیاں, کانپور جانی ہے بارات. 200 کے قریب باراتی ہو رہے ہیں. تو ایک تو بس کا ہم کر لیں, لیکن کم سے کم 4-5 گاڑیاں ہونی چاہیے. اچھا ہم لوگ پاس اس زمانے میں ایک گاڑی آ گئی تھی, خرید لی تھی. تو کہنے لگے طارق میاں میں آیا ہوں کہ آپ کی گاڑی کی ضرورت ہوگی.
تو بنے گا آپ تاریخ کو آپ بلا لیتے، آپ کیوں آئے؟ کہنے نہیں بھائی ہم نے کہا ہم خود چل کے بات کریں گے. اب ہم نے حبیب سے آپ ہم کو بلا لیتے، آپ نے کیوں زحمت کیا ہے؟ اب لیکن یہ بات بھی ہمیشہ نقش رہے گی کہ وہ خود چل گیا ہے آپ سے. تو یہ جو رواداری ہوتی ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی تکبر نہیں ہم وہاں چلے گئے، کوئی ایسی بات نہیں. ہم لوگ میں آدمی ایگو بہت ہے نا، ہم کیوں جائیں، وہ چھوٹا ہے وہ آئے. بڑے لوگوں میں یہ بات تھی کہ وہ فوراً ان کو جھکنے میں اسی لیے وہ لوگ بڑے تھے. تو اس کو یہ فرما دیں کہ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب بہت یہ گندی باتیں اگر تکبر کے حضرت بچپنے سے ہیں تو سب جاتی نہیں، یہ عمر کے ساتھ اور پختہ ہوتی رہتی ہیں. اب 50 60 70 سال کی عمر میں اگر آدمی کو احساس ہوا کہ چاروں خبیث صفات جو ہیں ہم میں بڑی راسخ ہے، اب ہم کو اس کو چھوڑنا بس اب بہت مشکل سے چھوٹتی ہے. تو کہتے ہیں اپنے پہاڑ کو اپنی جگہ سے آپ ہلا سکتے ہیں لیکن یہ بالکلیہ نہیں آئیں گی، بالکلیہ نہیں آئیں گی. اس کے لیے صاحب کافی جی 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 ہاں ملزم لزم یلزم ملزم. اچھا وہ الف ہو الزام ہو گیا، ہاں وہاں ال ہو گیا، ہاں یہ ہاں ملزم بھی پھر جی ہاں ٹھیک ہے، پھر وہ الزام سے ہوا، ہاں یہ لازمہ سے ہوا، لازمہ یلازم ملازم. دیکھیں نا اب دیکھیں اس کی عربی دیکھیں، لازمہ یلازم ملازمتاً، اسی سے ملازمہ، ہاں تو یہ ملازم ہوا. لازمہ مطلب جو چیز لازم ہے، اور یہ الزام والا جو ہوا جس کو ایکیوز کیا گیا ہے الزام، اس سے ہوا ملزم. تو یہ ہے کہ اس لیے جی 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 یا سورہ اس میں جی ضرور ملے گی. تو بس آخری بات یہ سمجھ گیا کہ اچھا اب جو بات صاحب کہنی تھی وہ یہ تھی صاحب کہ یہ ہمارے آپ کے لیے بہت سمجھنے کی بات ہے کہ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُ مَعَهَا عَمَلٌ البتہ. ابن قیم کہتے ہیں البتہ مطلب قطعی طور پہ یہ بات قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ ان خبیث صفات کے ساتھ آپ جو عمل کریں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. ان خبیث صفات آپ مثال آپ میں حسد ہے، تکبر ہے، تکبر کے ساتھ نماز قبول نہیں ہوگی. آپ نے غصہ کر کے لوگوں پر ظلم کیا ہے، قبول نہیں ہوگی. شہوت پرستی ہے، آنکھوں کا خراب استعمال ہے یا اس کے ساتھ نماز قبول نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُ مَعَهَا عَمَل البتہ مطلب قطعی طور پہ ان خبیث صفات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی اچھا عمل قبول نہیں ہوتا. وَلَا تَسْكُ نَفْسًا مَعَ قِيَامِهَا بِهَا، اور جب تک یہ خبیث صفات ہیں آدمی میں تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا، نفس کی صفائی نہیں ہو سکتی. یہ تو مبادیات میں ہے، مبادیات مطلب اسینشل چیزوں میں سے کہ پہلے ان سے چھٹکارا حاصل کریں گے تو آگے بات جائے گی. تو ان سے چھٹکارا پانا یہ صاحب لازم ہے کسی بھی عمل کے قبول ہونے پہ، کیونکہ تمام ظلم لوگوں پر اور اپنے نفس پر انہی چاروں چیزوں سے ہوتا ہے. کہنے کلما اجتہد فی العمل افسدت علی هذه الاربع، کہنے آپ جتنا اچھا عمل کرنے کی زندگی میں کوشش کریں گے یہ چاروں خبیث صفات اس کو فاسد کر دیں گی، اس کو فاسد کر دیں گی. تو کہنے کہ وَكُلُّ الْآفَاتِ مُتَوَلِّدَةٌ مَعَهُ، جتنے بھی آفتیں ہیں آپ کی زندگی میں وہ انہی چاروں خبیث صفات سے پیدا ہوتی ہیں. وَإِذَا اسْتَحْكَمَتْ فِي الْقَلْبِ أَرَدْتُ الْبَاطِلَ فِي صُورَةِ الْحَقِّ. اور کہنے پر پرابلم اس میں ایک اور یہ ہے کہ جب آپ نے ایک زمانہ گزار دیا انہی خبیث صفات پر کے ساتھ، اب یہ ہوتا ہے کہ یہ خبیث صفات دل میں راسخ ہیں. اب ہوتا ہے کہ
یہ خبیث صفات جو ہیں باطل کو پھر حق کی صورت میں آپ کو دکھائیں گی، باطل کو حق کی صورت میں دکھائیں گی. کہ تکبر ہی اب ہے. اب آپ 50 سال سے تکبر کریں، کسی کو اپنے آگے سمجھ نہیں رہے ہیں. یہ خبیث ہے، وہ اس کی ذات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، اس کا پیسہ کیا ہے، میں ہوں. اب یہ میں آپ کرتے کرتے 50 سال کے بعد گزر گئے. اب یہ ہے کہ اتنی راسخ ہو چکی ہے یہ خبیث صفات، کہنے ہیں اب باطل آپ کو حق کی صورت میں نظر آئے گا. نعوذ باللہ. پھر کہتے ہیں کہ والحق فی صورت الباطل، اور جو حق ہے وہ مطلب ہر چیز الٹی ہو جائے گی. والمعروف فی صورت المنکر والمنکر فی صورت المعروف. وقربت منہ الدنیا وبعدت منہ الآخرہ، دنیا قریب ہو جائے گی آپ کے اور آخرت دور ہو، مطلب ہر چیز الٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا اب ٹائم نہیں ہے لیکن ایک جملہ سنتے چلیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں وَمَنْشَأُ هَذِهِ الْأَرْبَعِ مِنْ جَهْلِهِ بِرَبِّهِ وَبِجَهْلِهِ. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا عمدہ چیپٹر ہے، کبھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیدا کیوں ہوتی ہیں، ان کا جو اصل ہے، ان کی اصل یہ کہاں سے ہوا، یہ پیدا کیسے ہوئی. وہ صاحب کہتے ہیں صاحب یہ پیدا ہوتی ہیں صرف 2 وجوہات کی بنا پر. وہ کیا ہے؟ من جہلہ بربہ و جہلہ بنفسہ. 2 وجہ سے بناتے ہیں کہ جب تم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، رب کے متعلق جہل ہے، علم نہیں ہے، جہل ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ تم کو اپنے متعلق بھی جہل ہے. تو جہل ہے اپنے رب کے متعلق بھی اور اپنے متعلق بھی. بس جب یہ 2 قسم کے جہل ہوتے ہیں تب یہ 4 خبیث صفات پیدا ہوتی ہیں. رب کے متعلق جہل ہے اور اپنے نفس کے متعلق جہل ہے، تو کہتے ہیں تب یہ خبیث صفات پیدا ہوتی ہیں. فَإِنَّهُ لَوْ عَرَفَ رَبَّهُ بِصِفَاتِ كَمَالِهِ وَنُعُوتِ الْجَلَالِ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالنَّقَائِصِ وَالْآفَاتِ. کیونکہ جب آدمی نے اپنے رب کو پہچانا کہ رب کی جو صفات کمال ہیں، اللہ تعالیٰ میں جو ہر صفت کمال کی ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے صفات میں باتیں ہیں وہ مطلب انتہا کو ہیں، اس کو کہتے ہیں نعوت الجلال ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ہر صفت، ہر ادا پرفیکٹ ہے اور وہ اللہ ہی کے شایان شان ہے. رائٹ. تو خود بخود معلوم ہو جائے گا وَعَرَفَ نَفْسَهُ بِالنَّقَائِصِ وَالْآفَاتِ. آپ پھر جب اپنا تجزیہ کریں گے تو آپ کہیں گے میں تو سر سے پا تک نقائص ہی نقائص ہیں، ڈیفیشنسیز ہیں. ہم میں جو ہے کوئی بھی چیز کمال کی ہے ہی نہیں، کوئی بھی چیز کمال کی نہیں ہے. اللہ میں جو ہے سب کچھ کمال کا ہے. ہم میں جو ہے نقص کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جیسے ابن قیم نے کہا کہ جس کو تکبر ہو کہ میں کچھ ہوں، رائٹ، تو انہوں نے کہا بہت سی طریقے ہیں اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے، لیکن آسان طریقہ جو ہے وہ ہے باتھ روم جانا. سب سے آسان طریقہ ہے باتھ روم جانا. جب باتھ روم میں تم بیٹھے ہو نا تو دیکھو تمہارے جسم سے کیا نکل رہا ہے. یہ جو پیشاب پخانہ تم پیٹ میں لیے پھر رہے ہو تو تم کو حق ہی نہیں ہے کہ تم تکبر کرو. تکبر کس بات کا؟ یہ غلاظت لیے تو تم بیٹھے ہو باتھ روم میں، اور کیا نکل رہا ہے، اور پھر اپنے ہاتھ سے وہ صاف کر رہے ہو. تمہیں کہاں کا تکبر؟ تم میں تو یہ مغلظات اور کیا نام ہے یہ سب یہ بھرا ہوا ہے. تو اس کو کہہ رہے ہیں عرف نفسہ بالنقائص والآفات، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو کی صفات کو پہچانا سمجھے تو خود بخود اس کو معلوم ہو جائے گا اللہ میں ہر چیز کمال کی ہے، ہم میں ہر چیز جو ہے وہ ہر چیز میں نقص ہے. مجھے آخری میں جلدی بتائیں، نقص کسی بھی چیز کے کمال کے لیے چند باتیں ہوتی ہیں صاحب. قرآن حدیث میں ہی بات ہے. دیکھیے وہ کیا ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ. اسی میں آ گیا تھا
جواب کہ کسی بھی چیز کے اچھے ہونے کے لیے رائٹ یہ کمال کے لیے یہ ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہو. جس میں زوال ہے سب اس میں نقص ہے. اسی لیے کہا گیا سورج میں بھی نقص ہے کہ اس کو زوال ہوتا ہے. آپ کا ایک شاعر تھا دیکھیے لاہور کا، اس نے مطلب غزل گئی تھی، اس کا ایک شعر بڑا عمدہ تھا، میں نے آپ کو سنایا تھا بہت سال پہلے، ابھی یاد آیا مجھ کو. اس کا شعر تھا کہ کیا تھا دیکھیے اسی سورج کے اوپر کہ بھول گیا، بہت ہی لاجواب اس نے شعر کہا تھا، ابھی یاد آتا ہے. خیر اس پہ ایک اور شعر ہمارے لکھنؤ کی شاعرہ تھی دارو بانو وفا، بہت عمدہ شاعرہ تھی، یہ قرۃ العین حیدر اور ان سب کے ساتھ کی تھی. تو انہوں نے کہا ایک شعر ہے اس کے بعد، انہوں نے کہا تھا عادتیں شفاعت میں دیکھیے عادتیں ملتی ہیں بہت کچھ صورت سے اس کی، عادتیں ملتی ہیں بہت کچھ صورت سے اس کی، وقت رخصت بھی وہ ایک شام سہانی دے گا. عادتیں ملتی ہیں صورت سے، ہاں یہ عادتیں ملتی ہیں صورت سے بہت کچھ اس کی، عادتیں ملتی ہیں صورت سے بہت کچھ اس کی، وقت رخصت بھی وہ ایک شام سہانی دے گا. کہاں ابھی بہت. اور ایک اس کا جو لاہور کے شاعر تھے وہ وقت کیا تھا شعر یاد نہیں آ رہا، اس کا شعر یاد نہیں آ رہا اس کو، لیکن وہ بڑا مارکت العلا شعر صاحب، وہ بھی اگر یاد آیا تو بتاؤں گا. عادتیں جی میری تعمیر میں ایک صورت خرابی کی، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، مضمر ہے ہاں خرابی کی ہیلا ہاں جی وہ ایسی تھا. بہت اچھے ہم لوگ کا ہے ہی سوال جی اللہ تعالیٰ جی فطرت میں ہے زوال دفاع پتہ وہ شعر یاد آ رہا نہیں آ رہا میں وہ صحن میں چلیے خیر یاد نہیں آ رہا. چلیں اچھا صاحب اب وہ العزم جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں صاحب یہ جو ہے منزل جو ہے عزم کی یعنی پکا ارادے کی رائٹ، اس میں جو تیسرا درجہ ہے ابن قیم فرمایا تھے عزم میں پکے ارادے میں، وہ یہ ہے کہ معرفت علت العزم علی التخلص من العزم، کہ ثمت خلاص من تکالیف ترک العزم فإن العزائم لا تورث اربابها میراثا اکرم من وقوعهم علی العلل العزائم. وہ یہ ہے کہ جب آدمی میں عزم ہو الصراط المستقیم پہ چلنے کی رائٹ، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی کو اپنے عزم پر پختہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ علت دیکھے کہ ہم میں یہ عزم پیدا کیسے ہوا رائٹ. تو آپ علت عزم مطلب یہ عزم پیدا کیسے ہوا، تو کہنے کہ جب وہ دیکھے گا تو معلوم ہوگا یہ صرف توفیق الہی سے ہوا ہے، یہ صرف توفیق الہی سے ہوا ہے.
سمجھا؟ تو کریڈٹ خود نہ لے، اس کا کریڈٹ خود نہ لے، بلکہ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. اللہ تعالیٰ یہ جو کیا ہے وہ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ جو قدم اٹھا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہم نے خود نہیں اٹھائے، آپ نے اٹھایا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جتنی توفیق ہے وہ اللہ کی طرف سے. تو یہ عزم کی جو علت ہوئی وہ آپ نہیں ہے، اصلا کیا ہے؟ علت ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اب آپ وہی تواضع آ گئی، تواضع آ گئی. اب جو آپ کا عزم ہے کہ انشاءاللہ اب موت تک ہم کوشش کریں گے صراط المستقیم پر رہیں، تو کریڈٹ آپ مت لیجئے کہ بھائی ماشاءاللہ ہم نے کر لیا. نہیں، سب اللہ کی توفیق ہے. اچھا، اس میں بس آپ اللہ کی جو سنت ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق تب دے گا جب آپ میں ایک تڑپ ہوگی. تڑپ کے اوپر توفیق آتی ہے، یا طلب کہہ لیں، طلب کے اوپر توفیق آتی ہے. بے طلب لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا ہے. آپ توفیق جب طلب ہوگی تب ہوگا، رائٹ؟ تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر آپ میں طلب تو ہے لیکن توفیق نہیں ہے تو پھر کام نہیں ہوگا، ممکن ہی نہیں ہے. توفیق ہوگی اللہ کی طرف سے. طلب پیدا ہو، اللہ کہہ رہے ہیں طلب تم پیدا کرو اپنے میں، توفیق ہم دیں گے. نہیں ہوگا، طلب تو ضروری ہے. اب تو طلب پیدا ہوگی تو توفیق پھر آئے گی. فرض کریں آدمی میں طلب ہے، دیکھیں نا ایک آدمی میں اگر طلب ہے، رائٹ، اور توفیق نہیں ہے تو پھر وہ کام نہیں کر پائے گا. توفیق اللہ کی طرف سے آتی ہے. توفیق کی اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ میاں آپ میں آپ جنبش کریں تو ہم دیں گے، آپ جنبش نہیں کریں گے، حرکت نہیں کریں گے، ہم کچھ نہیں دیں گے. دیکھیں نا وہ حدیث قدسی پھر سے آپ ذہن نشین کے لیے کہ جب آدمی ایک بالش آتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ ایک ہاتھ آتا ہے، اور جب وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو اللہ دو ہاتھ آتا ہے. جب وہ چلتا ہوا آتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ بھاگتا ہوا اس کی طرف آتا ہے. اب یہ تشبیہات ہیں، یہ صرف تشبیہات ہیں. بنا دیا کہ آپ میں طلب پیدا ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نوازے گا آپ کو. بے طلب ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دے گا. تو اللہ کہا پہلے آپ یہ کریں تو ہم یہ کریں گے. اب جیسے جمعہ خطبے میں آپ لوگ سنتے ہیں، ہر پوری دنیا میں آیت پڑھی جاتی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، آپ مجھ کو یاد کریے تو ہم آپ کو یاد کریں گے. فَاذْكُرُونِي، اب دیکھیں فا مطلب تو آپ مجھ کو یاد تو کریں تب ہم آپ کو اسپیشلی یاد کریں گے. تو یہاں پہ اللہ کہتے ہیں آپ کریں تو یہ پھر آپ دیکھیے ہم کیا آپ کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہی ہے کہ یہ جو عزم ہے کہ انشاءاللہ الصراط المستقیم پر چلنے کا موت تک، فلا تموتن الا وانتم مسلمون والا، کہ اب ہم مرنا نہیں چاہتے کلمے کے علاوہ، کلمے کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو عزم ہے نا تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ دیکھنے کہ یہ جو توفیق ملی ہے تو اس کا کریڈٹ آپ اللہ کو دیں، خود مت لیں. جی ہاں یہ ہے کہ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ رب العالمین. لیکن جو چیز ہم لوگ کے اوپر اختیار میں ہے وہ تھوڑی بہت جستجو ہے. بس جستجو کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. اگر آپ ہاتھ پیر ڈال کے باہر جائیں گے پھر نہیں آئے گا، آپ کو کرنا پڑے گا جستجو. تو ایک تو علت عزم کیا ہے؟ علت عزم ہے یہ صاحب توفیق، کہ یہ توفیق ہے اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. پھر فرمائے اچھا کہتے ہیں والخلاص من ترک تکالیف العزم، رائٹ صاحب. دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ عزم کے لیے صاحب بہت ضروری ہے. اگر آپ موت تک صراط المستقیم پر رہنا چاہتے ہیں، رائٹ، تو کہہ رہے ہیں صاحب اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو عزم میں غیر
غیر ضروری جو چیزیں شامل ہو جائیں ان کا ترک کرنا، مطلب غیر ضروری جو چیزیں ہیں ان کو ترک کریں، کیونکہ موت تک بہت ہی ایسی چیزیں آپ کے مشاہدے میں آئیں گی جو غیر ضروری ہیں، تو ان کو آپ ترک کریے. یعنی جو بدعات ہیں، رسومات ہیں، معاف کریے گا، ہم لوگ جو شادیوں میں حماقتیں ہوتی ہیں، جو ایوری ڈے لائف میں حماقتیں ہوتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ صراط المستقیم سے ہٹ رہے ہیں. تو جو چیز صاحب صراط مستقیم پر چلنے سے مانع ہو رہی ہے، یہ روک رہی ہے، آپ کی رفتار کو سلو کر رہی ہے، یا نعوذ باللہ خطرہ ہے کہ آپ آف ٹریک ہو جائیں گے، چاہے وہ ابھی آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں لگ رہی ہوں، کہہ رہے ان کا ترک کرنا یہ بھی عزم میں شامل ہونا چاہیے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے یا نہیں اختیار کریں گے جس سے یہ جو ہمارے عزم میں تزلزل پیدا ہو یا ہمارا عزم کمزور ہو، یا خدا نخواستہ کہیں یہ ہم سے عزم چھوٹ نہ جائے. تو کہنے ہیں اسی لیے کوئی چھوٹی چیز بھی ایسی آپ میں ہو تو اس کو ابھی آپ ترک کر دیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے آخری بات کہنے ہیں فَإِنَّ الْعَزَائِمْ لَمْ تُورَثْ أَرْبَابَهَا مِيرَاثًا أَكْرَمَ مِنْ وُقُوعِهِمْ عَلَى الْعِلَلِ الْعَزَائِمِ. کہتے ہیں کہ جو آپ نے عزم کیا ہے، رائٹ، تو یہ عزم جو ہے کوئی ایسی بات آپ کو نہیں سمجھائے گا جو کہ اس بات سے بڑی ہو کہ جو علت عزم ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا. مطلب آسان اردو میں کیا ہوا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی عزائم ہے نا یہ ہمیشہ وراثت میں منتقل نہیں ہوں گے. مطلب یہ عزم آپ وراثت میں کسی کو چھوڑ کر نہیں آئیں گے. آپ کا بچہ یا بچی جو ہے اس کو اپنے عزم خود کرنے ہوں گے. تو یہ چیزیں میراث میں بٹتی نہیں ہیں، اس کے لیے ہر آدمی کو کام کرنا پڑتا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا، فاطمہ دیکھ کتنی زبردست حدیث ہے، فرمایا تھا کہ دیکھو فاطمہ قیامت میں تم ہوگی اور اللہ ہوگا. صرف یہ بات کہ تم میری بیٹی ہو، کہ فاطمہ بنت محمد ہو، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی. یہ تم اپنی ذات سے اللہ کے حضور میں تمہارا بلاوا ہوگا. تم نے جو کچھ کیا ہے، لکم دینکم ولی دین، تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا تم کو خود حساب دینا پڑے گا. کسی کا خاندانی انتصاب کافی نہیں ہے اس کے عذاب یا حساب کو رفع کرنے کے لیے. ہر آدمی کو اپنا حساب خود دینا ہے. آپ صدیقی ہوں، فاروقی ہوں، عثمانی ہوں، علوی ہوں، یا ماشاءاللہ آپ اہل بیت سے ہوں، سید ہوں، یہ بڑے اچھے انتصاب ہیں، بڑے اچھے خاندانوں کی طرف آپ کا انتصاب ہے. لیکن حضور نے بالکل صاف کر دیا فاطمہ سے کہ بیٹا تم یہ مت سمجھنا کہ تم ہماری بیٹی ہو اس لیے تم حساب کتاب رفع کر دیا جائے گا. تو ہر آدمی جو ہے وہ مطلب تقوی، پرہیزگاری یہ میراث میں بٹتی نہیں سب، یہ آدمی کو خود گین کرنی پڑتی ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض خاندان میں کہ خون میں ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس کی تاثیر ہوتی ہے کہ جب آپ قدم اٹھائیں گے اللہ کی طرف تو ایسا لگتا ہے آسان ہے آپ کے لیے، لیکن آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا. وہ کیا خاندان کو اس نے کہا میرے ہاتھ بھی کاسا بن گئے ہوتے، میرے ہاتھ بھی کاسا بن گئے ہوتے، مگر خون میں جو ہے اثر وہ کہاں جائے، مگر خون میں جو ہے اثر وہ کہاں جائے. کیونکہ جو اہل بیت ہیں، جو سید ہیں، وہ کبھی بھیک نہیں مانگتے. تو اس پہ شاعر کہتا ہے میرے ہاتھ بھی کاسا بن گئے ہوتے. کاسا مطلب جو پیالہ لے کے فقیر مانگتے ہیں، تو میرے ہاتھ بھی کاسا بن گئے، مگر جو خون میں ہے اثر وہ کہاں جائے. تو خون میں اثر ہے، اس نے ہم کو روکا کہ بھائی یہ تم مانگو نہیں، تم کس خاندان سے ہو اس کی لاش تو رکھو.
آپ سے تو اس وجہ سے یہ تو آخری بات یہاں پہ فرمائے کہ یہ دیکھو جو علت ہے، سمجھا رائٹ، وہ کیا ہے؟ توفیق ہے. اور توفیق جنریشن در جنریشن بڑھتی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ توفیق ملی آپ کی طلب کے اوپر ملی ہے. یہ اس لیے نہیں ملی کہ آپ کے ابا بہت اللہ کے ولی تھے اس لیے آپ بھی اللہ کے ولی ہوں گے. یا آپ کو دیکھیے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی اولادیں عام طور پہ آف ٹریک ہوتی ہیں. عام طور پہ جو آدمی جتنا بڑا عالم ہے اس کی جو اولادیں ہیں وہ عام طور پہ اللہ ماشاء اللہ، بعض جگہ ایسا نہیں ہے، لیکن باقی ہوتا ہے وہ بچوں کے دماغ میں خناس ہوتا ہے، ارے آپ ہمیں ابا کو نہیں جانتے، وہ تو فلاں ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ آپ جو ہیں ولایت لے کے پیدا ہوئے تھے. تو وہ جو ہے بچے آف ٹریک ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہ فرمایا کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ وراثت میں بٹتی نہیں ہے. صراط المستقیم پہ چلنے کا جو عزم ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو عزم ہے صاحب، یہ صاحب میراث میں بٹتا نہیں ہے. اس کے لیے ہر جنریشن کو خود سے محنت کرنی پڑے گی اور ان کو اپنا عزم کرنا پڑے گا کہ ہم اب اللہ ہی کی بات کریں گے اور اللہ ہی سے مانگیں گے اور صراط المستقیم پہ چلیں گے. تو آپ کے بچوں کو اپنا عزم کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا عزم کرنا پڑے گا. آپ کا عزم ان کے لیے کافی نہیں ہے، ان کا عزم آپ کے لیے کافی نہیں ہے. تو اس لیے بس اب یہ تربیت وجہ علت. بس اب یہ تھا منزلۃ العزم. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اتنا ہی رکھیے تھا. تب آج جو ہے وہ ہم امام نہیں علی بھائی کو تو اچھی لگ رہی ہے شاعری، اچھی ہاں نہیں عارف بھائی تو ماشاءاللہ بہت مشتاق ہے. نہیں یہ اچھا صاحب یہ ہے تھوڑے سے اشعار سن لیں. یہ ہمارے امیر مینائی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، امیر مینائی داغ دہلوی کے ہم اثر تھے. جیسے داغ دلی میں تھے تو امیر لکھنؤ میں تھے. تو امیر مینائی یہ لکھنؤ کے تھے اور یہ مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ بڑے اساتذہ میں ان کا شمار ہے. تو جیسے میں آپ سے کہا دلی میں داغ دہلوی کا اساتذہ میں شمار کیے جاتے تھے. وہ دلی کی جو ادب تھا جس کو دبستان دہلی کہتے تھے، اس کے بہت بڑے علم بردار تھے. تو اسی طریقے سے جو دبستان لکھنؤ ہے اس کے سب سے بڑے علم بردار اس وقت امیر مینائی تھے. تو امیر مینائی کے بہت اشعار آپ نے سنے ہوں گے. یہ ان کا ایک کلام ہے صاحب، یہ مرآت الغیب. یہ میں لے آیا تھا کوئی 25 سال پہلے، یہ میرے پھپھا کا تھا وہاں سے لے آیا تھا. تو یہ جو میرے پاس ہے صاحب، یہ ان کے مجموعہ کلام کا نام ہے مرآت الغیب. ہاں امیر مینائی جو تھے ان کا نعتیہ بھی اچھا ہے، لیکن بہرحال یہ ان کا تو ان کے چند اشعار سنیے آپ. دیکھیے ایک شعر ان کا ہے صاحب، کہتے ہیں سراپا جرم ہوں. دیکھیے آپ، سراپا جرم ہوں لیکن وہ رند پاک تینت ہوں. رند مطلب شرابی، پاک تین مطلب طبیعت. تو کہتے ہیں سراپا جرم ہوں لیکن وہ رند پاک تینت ہوں. تو سراپا جرم ہوں لیکن وہ رند پاک تینت ہوں کہ کیا زاہد نے میرے آب خجلت سے، خجلت مطلب شرمندگی. تو کہتے ہیں کیا زاہد نے میرے آب خجلت سے وضو برسوں. سمجھے آپ؟ کہتے ہیں کہ بہت اچھا شعر ہے صاحب یہ. سراپا جرم ہوں لیکن وہ رند پاک تینت ہوں. کیا زاہد نے میرے آب مطلب پانی،
میرے آب خجلت سے وضو برسو. اصل کیا ہے صاحب؟ آپ اندر سے صاف ہو، اصل وہ ہے. تو برسوں. اب اس میں ایک شاعر ہیں، تو انہوں نے ایک لکھنؤ سے، ان کو بڑی محبت تھی اس زمانے کا لکھنؤ، تو اس غزل کے مقطع میں انہوں نے ایک شعر یہ کہا کہ کہاں ہوں گی امیر، کہاں ہوں گی امیر ایسی ادائیں حور و غلمہ میں. کہاں ہوں گی امیر ایسی ادائیں، ہاں کیا کہاں ہوں گی امیر ایسی ادائیں حور و غلمہ میں، رہے گا خلد میں بھی یاد ہم کو لکھنؤ برسوں. رہے گا خلد میں بھی یاد ہم کو لکھنؤ برسوں. تو اس میں دو تین شعر اس غزل کے بڑے کام کے شعر ہیں. اب دیکھیے صاحب، آدمی مر جاتا ہے تو اس کے پر مینائی کا بڑا عمدہ شعر ہے، کہتے ہیں فنا کے بعد، ظفر بھائی، فنا کے بعد ایسے بے کسوں کو کون پوچھے گا. فنا کے بعد ایسے بے کسوں کو کون پوچھے گا، مگر اے بے کسی رویا کرے گی تو مجھ کو برسوں. مگر اے بے کسی رویا کرے گی مجھ کو تو برسوں. پھر کہتے ہیں سنیے آپ، نہیں اے بے کسی بعد فنا کچھ خوف تنہائی. کہتے ہیں کہ نہیں اے بے کسی بعد فنا کچھ خوف تنہائی، رہے گا میری تربت پہ ہجوم آرزو برسوں. آرزو کہتے ہیں کہ رہے گا میری تربت پر ہجوم آرزو برسوں. اور صاحب ان کا جو سب سے اچھے شعروں میں، صاحب میں نے آپ کو یہ شعر سنایا ہے جو بھی میں پڑھنے والا ہوں، یہ ان کے بہترین شعروں میں سے شعر ہے، بہترین شعر ہے صاحب. کہتے ہیں نکر اے یاس، یاس مطلب نا امیدی. تو کہتے ہیں نکر اے یاس یوں برباد میرے خانہ دل کو، مطلب مایوسی نہ ہو. تو کہتے ہیں نکر اے یاس یوں برباد میرے خانہ دل کو، اسی گھر میں جلایا ہے چراغ آرزو برسوں. بہت آتا ہے. نکر اے یاس یوں برباد میرے خانہ دل کو، اسی گھر میں جلایا ہے چراغ آرزو برسوں. بہت آتا ہے. جی 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 بھائی. یہ مایوسی اچھا، سنبھلنے دے مجھے سنبھلنے دے مجھے نا امیدی کیا قیامت، سنبھلنے دے مجھے نا امیدی کیا قیامت ہے. کیا قیامت جی کہ دامانی خیال یار چھوٹا جائے. ہاں، کہ دمان یاد خیال جنت. کس کا؟ اچھا. نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامانی خیال یار چھوٹا جائے. دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. جی جی. میں شاعر یہ کہہ رہا جہاں اس کا خیال گیا محبوبہ کا، آپ سے تو آپ سے خاموش ہے. اچھا صاحب، یہ ایک غزل کے چند اشعار تھے صاحب. اب ایک شعر ان کا صاحب یہ ہے. تو یہ جو ان کا آخری شعر تھا کہ نہ کر اے یاس یوں برباد میرے خانہ دل کو، اسی گھر میں جلایا ہے چراغ آرزو برسوں. بہت پیارا شعر، بہت پیارا شعر ہے. اچھا صاحب، یہ تو ہو گیا. پھر میں نے آپ کا ایک غزل کے چند اشعار نکالے تھے. آئے ہے، سنیے سے آئے ہے. یہ دیکھیے رہے نہ رہے، آپ نے شاید سنی ہوگی، ان کی بہت مشہور غزل ہوئی تھی. یہ بھی بہت شعر ہے. ناصر بھائی یہ دیکھیے ان کا یہ ردیف ہے، رہے نہ رہے. کہتے ہیں میں رو کے آہ کروں گا، میں رو کے آہ کروں گا جہاں رہے نہ رہے.
میں رو کے آہ کروں گا جہاں رہے نہ رہے، زمین رہے نہ رہے، آسمان رہے نہ رہے. پھر آگے کہیں گے، اب کہتے ہیں کہ رہے وہ جان جہاں، سنیے آپ، رہے وہ جان جہاں، یہ جہاں رہے نہ رہے. کہتے ہیں رہے وہ جان جہاں، رہے وہ جان جہاں، یہ جہاں رہے نہ رہے. مکین کی خیر ہو یا رب، مکہ رہے نہ رہے. مکی بہت جش ہے، مکی کی خیر ہو یا رب، مکی کی خیر ہو یا رب، مکہ رہے نہ رہے. اب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مقید بھائی، کہتے ہیں ابھی مزار پہ، سنیے، ابھی مزار پہ احباب فاتحہ پڑھ لیں. ابھی مزار پہ احباب، ابھی مزار پہ احباب فاتحہ پڑھ لیں، پھر اس قدر بھی ہمارا نشاں رہے نہ رہے. خبر ختم ہو جاتی ہے جی. اچھا لکھا ہوا ہے، اچھا سبحان اللہ. ابھی مزار پہ تو کہتے ہیں ابھی مزار پہ احباب فاتحہ پڑھ لیں، پھر اس قدر بھی ہمارا نشاں رہے نہ رہے. سنیے صاحب جی، شعر سنیے آپ جی. کہتے ہیں ہمارے، سنیے صاحب حبیب بھائی یہ شعر سنیے، ہمارے دل سے مٹے گا نہ داغ شوق سجود. شوق سجود ہمارے دل سے نہ مٹے گا، ہمارے دل سے مٹے گا نہ داغ شوق سجود، جبھی رہے نہ رہے، آستہ رہے نہ رہے. جبھی رہے نہ رہے شوق سجود، سجدہ ہم کریں گے کہیں. تو کہتے ہیں کہ ہمارے دل سے مٹے گا نہ داغ شوق سجود، ہمارے دل سے مٹے گا نہ داغ شوق، جبھی رہے نہ رہے، آسماں رہے نہ رہے. پھر کہتے ہیں اور بھی کافی میں کہتے ہیں دو روزہ زیست، سنیے صاحب، زیست مطلب زندگی، تو کہتے ہیں دو روزہ زیست غنیمت ہے، ذکر حق کر لے. دو روزہ زیست غنیمت ہے، دو روزہ زیست غنیمت ہے، ذکر حق کر لے. دو روزہ زیست غنیمت ہے، ذکر حق کر لے. بدن میں یہ جان و دہن نہیں، بدن میں جان دہن میں زباں رہے نہ رہے. بدن میں جان، بدن میں جان دہن میں، ہاں دہن مطلب منہ، تو بدن میں جان دہن میں زبان رہے نہ رہے. سمجھا؟ دو روزہ زیست، دو روزہ ہے لیکن دو روزہ زیست غنیمت ہے، ذکر حق کر لے، ذکر حق کر لے. بدن میں جان دہن میں زبان رہے نہ رہے. دو روزہ زیست غنیمت ہے، ذکر حق کر لے. بدن میں جان دہن میں زباں رہے نہ رہے. اور بھائی صاحب ان کا مقطع تو بہت مشہور ہوا تھا اس غدر کا، امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے. امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. بس علی بھائی آخری چند اشعار ہیں پھر دعا کریں گے. بڑھیا. چلے صاحب
کس کا؟ جی نہیں، ذوق نہیں، داغ، داغ 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 کے داغ داغ جی اچھا تھا نہیں. ارے بس زیادہ چلے صاحب. ایک چھوٹی سی ردیف ہے، اس میں ہے 2-4 اشعار. جو آخری ہوتا ہے نا، جو شعر کا جو آخری جو ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں، قافیہ پر کہتے ہیں. کہتے ہیں، اب تھوڑی سی شوخی ہے اس میں، کہتے ہیں شب وصل. کہتے ہیں شب وصل کیا مختصر ہو گئی. شب وصل کیا مختصر ہو گئی کہ آتے ہی آتے سحر ہو گئی. کہتے شب وصل کیا مختصر ہو گئی کہ آتے ہی آتے سحر ہو گئی. کہنے شب وصل ادھر سے ادھر ہو گئی. شب وصل ادھر سے ادھر ہو گئی، بدلتے ہی کروٹ سحر ہو گئی. اب کہتے ہیں اب یہ ذرا لکھنؤ کی پرانی زبان ہے. کہتے ہیں نہیں ملتی، شفا بھائی، نہیں ملتی یہ بھی دوپہر. نہیں ملتی یہ بھی تو دوپہر، میری نبض اس کی نظر ہو گئی. دوپہر میری نبض اس کی. اچھا صاحب، ایک آپ اس میں ایک شعر میں نے کہا تھا آپ کو، کیسی قبر آئے. اب اس میں ایک شعر ہے، سب کہتے ہیں میں حیران ہوں وہ زلف رخ دیکھ کر. میں حیران ہوں وہ زلف رخ دیکھ کر، سر شام کیوں کر سحر ہو گئی. یہ زندگی ہے صاحب. ہاں، سر شام کیوں کر سحر ہو گئی. تو ان کا یہ کلام بڑا عمدہ ہے. میں نے چند اشعار آپ کو سنا دیا. انہوں نے کہا کبھی آپ کو موقع ملا تو ان کا کلام کا مجموعہ کلام کا نام ہے مرآت الغیب. مرآت الغیب، مرآت مطلب آئینہ، غیب کا آئینہ. یہ لکھنؤ سے چھپا تھا 1922 میں. جی، اور یہ جو نسخہ میرے پاس ہے، یہ میرے پھپھا تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ہے. تو میں لے آیا تھا. کیا وہ نہیں چھپی تھی نا انہوں نے. چلے سر. جی ہاں، اس میں جو ہم لوگ اپنے گھر چھوڑ کے آئے ہیں، اس پہ ایک ان کا عمدہ شعر ہے، دیکھیے گا. کہتے ہیں پوچھا نہ جائے گا جو وطن سے نکل گیا. پوچھا نہ جائے گا جو وطن سے نکل گیا. بیکار ہے وہ دانت جو دہن سے نکل گیا. بیکار ہے وہ دانت جو دہن. پوچھا نہ جائے گا جو وطن سے نکل گیا. بیکار ہے وہ دانت، بیکار ہے جو دانت دہن سے نکل گیا. ایسے ان کے یہ بھی اچھا شعر ہے، لیکن ٹائم بہت ہے. بہت عمدہ غزل ان کی یہ تھی. جیسا دعا فرما لیں.
صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام تبارک ربنا تعالی یاد جلال والاکرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. ہم سب کو الصراط المستقیم پر تا حیات موت تک چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا. اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ان کو دین کے فروغ میں اللہ تعالیٰ ان کو حصہ لگا دے. ہم سب کے والدین کی بھی مغفرت فرما. ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جن میں فائنینشیل ایشوز ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فائنینشیل ایشوز کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے دور فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی بھی مغفرت فرما اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بھی فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.